ایک تقوی کے حوالے سے اور بات میں عرض کر دوں. عمومی طور پر جب تقوی کہا جاتا ہے تو اس سے حاشیے خیال کے اندر یہی بات آتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈر کر. یقیناً یہ تقوی ہے. تقوی بندے کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے کہ جتنا چاہے وہ اللہ سے ڈرے. ایک بندہ چاہتا ہے پکچر نہیں دیکھنا تو ول پاور اللہ نے دیا ہے، وہ ڈر کر نہ دیکھے. ایک بندہ چاہتا ہے معاذ اللہ کوئی گناہ کرنا، لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس سے رک جائے، وہ رک جاتا ہے. یہ پاور پروردگار جل جلالہ کی طرف سے ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا تقوی بتانے جا رہا ہوں جس تقوی کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس تقوی کا تذکرہ بھی پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا. ایک تقوی تو یہ ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے، اور ایک تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو چن لیا ہے تقوی کے لیے. یعنی یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دل کا انتخاب پروردگار نے فرمایا. اور یہاں بھی مراد صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے. اور جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ کے اندر کنکر رکھنا شروع کر دیا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. تو صدیق اکبر کا دل وہ دل ہے جس کو تقوی کے لیے کسی اور نے نہیں، میرے پروردگار جل جلالہ نے چنا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں اپنی زندگی گزارتے تھے. اب آپ دیکھیں جب پروردگار نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى تو پھر اس کے بعد شان بیان فرمائی الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کی شان، یہ ابو بکر کا تقوی، یہ ابو بکر کا مرتبہ اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا ہے قرآن مقدس میں، یہ متقی اور اتقی کا خطاب جو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ کون ہے اتقی، یہ اس کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. اس کی شان یہ ہے یہ اپنا مال دیتا ہے، لٹاتا ہے اللہ کے نام پر تاکہ پاک ہو جائے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات ذہن کے اندر خاص طور پر محفوظ رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ رکھو تو جسم پاک ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر مال لٹاؤ تو دل پاک ہو جایا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ عز و جل کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، لٹاتے جا رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو. جان ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار، مال ہو تو قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن آپ ایک چیز خاص طور پر یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں آپ چلے جائیں اور دوسرے ملکوں کا اگر دورہ کریں تو فنڈ ریزنگ ہوا کرتی ہے.
ہے اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے منصوبہ رکھا جاتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میں سے کون ہیں جو تعاون کریں گے؟ کوئی کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 5,000، دوسرا کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 10,000، تیسرا کھڑا ہوتا ہے میری طرف سے 15,000۔ یہ فنڈ ریزنگ ہوا کرتی ہے اور بہت زیادہ تک لوگ لکھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کے پاس پیمنٹ لینے کے لیے جاؤ تو کہا میں نے جوش میں لکھا دیا تھا، آپ آئیے گا تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایک بڑی رقم لکھا دیتا ہے، لیکن دل میں اس کے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کاش میں اتنی نہ لکھاتا، اور اس کے بعد کبھی بچے نے کہہ دیا ابا کیا آپ پیسے لٹاتے ہو، آپ کو تھوڑا بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید زیادہ لکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، دینے کے بعد کبھی انسان محسوس کرتا ہے میری رقم زیادہ جا رہی ہے، میں نے زیادہ لکھا دیا ہے، میں نے زیادہ دے دیا ہے، یہ خیال دل و دماغ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ کے نام پر دینے کے لیے ابھارا، سب اپنی اپنی بساط کے مطابق لا کر کے پیش کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کر اور ساری چیزیں لا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس اور ببر کے کانٹے لگا کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کے پاس موجود ہیں، اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی خدمت بابرکت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے، ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صدیق اکبر فراز کرتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جبریل ہیں اور بارگاہ سمدیجت سے تمہارے لیے تحفہ سلام لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے جب یہ سنا خوشی سے مچل گئے، میرے کریم کی طرف سے سلام؟ کہا ہاں رب نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد جبریل امین نے جو سرکار سے کہا اسے سماعت فرمائیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کہ ذرا ابو بکر سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے سب کچھ جو راہ خدا میں لٹا دیا یہ لٹا کر خوش تو ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رب کا یہ پیغام سنایا گیا تو وحشت میں آ گئے اور کہتے ہیں میرا مولا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں دیکھ کر کے خوش؟ اللہ اکبر، میرے کریم کے یہاں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ جھومنے لگے اور عرض کرنے لگے میں بھی اللہ کا ہوں، میرا مال بھی اللہ کا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے میری سعادت کیا ہوگی؟ میں نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ لٹا کر کے میں تو خوش ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لٹاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سلسلے میں جہاں مال کے حوالے سے آپ نے سنا کہ صدیق اکبر کے مال نے بڑا نفع پہنچایا، وہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں، یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر نے صرف مال نہیں دیا، صدیق اکبر نے صرف ٹائم نہیں دیا، بلکہ صدیق اکبر کی سوچ وہی بن گئی جو پیارے آقا کی سوچ، صدیق اکبر کی فکر وہی بن گئی جو پیارے آقا کی فکر، صدیق اکبر کا منشا وہی بن گیا جو پروردگار کے پیارے حبیب کا منشا تھا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
मौला तबारक व तआला अन्हु हुजूर को बेकरार देखते हैं, और बेकरारी की वजह यही होती है कि लोग जल्दी से दाखिले इस्लाम हो जाएं, लोग आका का कलमा पढ़ने लग जाएं। अब सिद्दीक अकबर सरमाएदार तो थे, सिद्दीक अकबर ताजिर तो थे, सिद्दीक अकबर के पास किसी चीज की कमी तो नहीं थी, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर सिर्फ दौलत लुटा करके बैठ नहीं जाते, बल्कि सिद्दीक अकबर ने दावत का काम शुरू किया और कयामत तक आने वाले दौलतमंदों को मिजाज दिया, ऐ सरमाएदारों सिर्फ दौलत देकर के जान न छुड़ाना, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं भी दीन का काम करता हूं, फिजिकल तुम भी दीन का काम करो। और यही वजह है कि सिद्दीक अकबर की दावत पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी मुसलमान होते हैं और हजरत उस्मान भी मुसलमान होते दिखाई देते। आज सिचुएशन ये है कि हमारा सरमाएदार चंदा देकर के जान छुड़ा लेता है, नहीं, इसका बदला भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा। लेकिन फिक्र सिद्दीक अकबर ये है कि सिर्फ ये न करो, बल्कि तुम भी दावत तो तबलीग के मैदान में निकलो, तुम भी दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए निकलो। और मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहता हूँ, अगर हमारे सुन्नी सरमाएदार दीन के काम के लिए फिजिकल मैदान में उतर जाएं तो एक बंदा भी देवबंदियत की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कि देने वाले की हर दौर में कद्र होती है, लेने वाले की बात लोग कम सुनते हैं, देने वाले की बात ज्यादा सुनते हैं। इसलिए अगर सरमाएदार मैदान में आता है और वो दावत और तबलीग के फराइज को अंजाम देता है तो उसकी दावत मुआसिर होती है। मैं आपको बताऊं, एक मुलाजिम है, अगर किसी की फैक्ट्री के अंदर 50 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं और उन 50 मुलाजिमीन को हम दीन की दावत दे रहे हैं और वो तैयार भी है, लेकिन सेठ ने अगर कह दिया तुम नहीं जा सकते तो हमारी दावत का कोई फायदा नहीं, वो 50 के 50 मुलाजिमीन रुक गए। लेकिन अगर हमने सेठ को दावत दी और सेठ ने ऐलाननामा जारी कर दिया, मैं भी जा रहा हूं इस्लाम के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, तो वो 50 के 50 सेठ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक सरमाएदार जब किसी को दावत देता है उसके असरात बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। आज जरूरत इस अम्र की है कि फिक्र सिद्दीक अकबर को अपनाया जाए, रसूल आजम की सोच को अपनाया जाए, ताजदार सदाकत की जो है वो सुन्नत को अपनाया जाए कि सिर्फ दौलत दे करके जान नहीं छुड़ानी चाहिए, बल्कि आपको निकलना होगा। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता दावत दीजिए, ये न सोचिए मैं मालदार हूं कैसे दावत दूं, ये देखो सिद्दीक अकबर ने दावत दी थी या नहीं दी थी। ये न सोचो कि मैं सरमाएदार को होकर के दावत दूंगा तो मेरी दावत देना जो है ये मेरी शान के माअज़ल्लाह खिलाफ है, नहीं। इस्लाम अगर फैला है तो उन सरमाएदारों की कुर्बानी की वजह से फैला है, माल भी दिया, वक्त भी दिया, कुर्बानी भी दी और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। कौन नहीं जानता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की हैसियत से सबसे पहले जो शनाख्त हुई है, कब लोगों ने पहचाना कि हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा हैं? आप जानते हैं सरकार सफर तिजारत में थे और दरख्त के नीचे सरकार आराम कर रहे थे, तब राहिब ने बताया ये सोने वाला दरख्त के नीचे कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी है। आप जरा सोचो, तिजारत के सफर के अंदर हुजूर की पहचान करवाई जाती है नबी की हैसियत से। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगर सुन्नी तुज्जार दावत के मैदान में उतर जाएं तो उनकी दावत की सच्चाई को दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए।